پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں مسجد کے امام صاحب کی بیٹی کا قصہ۔ جب اس لڑکی کی وفات ہوئی تو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جسے دیکھ کر پورے محلے والے توبہ توبہ کرنے لگے۔ چلیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ امام صاحب کی بیٹی ایسا کون سا گناہ کیا کرتی تھی جس کے کرنے سے امام صاحب کی بیٹی کے اوپر اتنی بڑی عذاب نازل ہوئی۔ مکمل واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا، تب ہی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آئے گی۔ پیارے دوستو، ایک علاقے میں ایک مولانا صاحب رہتا تھا جو اسی علاقے کی مسجد میں امامت کرتا تھا۔ امام کا نام عبدالشفیق تھا۔ عبدالشفیق شادی شدہ تھا اور اس کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ عبدالشفیق کی 3 بیٹیاں سارا دن ٹی وی دیکھتی رہتی۔ جب عبدالشفیق صاحب اپنی بیٹیوں کو ٹی وی سے منع کرتا تو اس کی بیوی بیچ میں آ جاتی، کہتی بچیاں ہیں، انہیں آزادی سے جینے دے، آپ کیا ہر وقت روک ٹوک کرتے ہو۔ عبدالشفیق صاحب کو بیوی اور بیٹیوں کی بات پر افسوس ہوتا، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا خوف تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیٹی ٹی وی دیکھتے ہوئے بڑی بےہودہ قسم کا ڈرامہ دیکھنے لگی۔ جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن عبدالشفیق صاحب گھر میں ہی رہتا، اس لیے عبدالشفیق صاحب اس دن گھر میں ہی موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹیوں کی حرکتیں دن بدن بےہودہ اور بے شرم ہوتا جا رہا ہے اور یہ اب مجھ سے بالکل بھی نہیں ڈر رہی، تو عبدالشفیق صاحب غصے میں آ کر اپنی بیٹی کو مار دیا۔ عبدالشفیق صاحب کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میری بیٹی کو تپیڑ مارا ہے تو اس کی بیوی نے انہیں برا بھلا کہنے لگی اور تانے مارنے لگی۔ عبدالشفیق صاحب کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ گھر سے نکل کر مسجد میں چلے گئے اور قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ پیارے دوستو، گرمیوں کی شام تھی۔ عصر کے بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سورج نیچے پر موجود ہو۔ گرمی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ایسے میں عبدالشفیق صاحب کے لیے نوکری کرنا بہت مشکل تھا۔ 55 سال کی عمر میں وہ بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے، لیکن گھر کا خرچہ چلانے کے لیے انہیں نوکری کرنی تھی۔ عبدالشفیق صاحب کو یہ فکر تھا کہ 3 جوان بیٹیوں میں سے کسی کی اب تک شادی نہیں ہوئی۔ وہ رشتوں کے لیے بے حد پریشان رہتا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ ان کی بیٹیوں کے لیے کوئی اچھا رشتہ آتا ہی نہیں تھا۔ جو رشتے آتے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کر دے۔ 1-2 اچھے رشتے بھی آئے تھے، لیکن اسے ان کی بیٹیوں نے ٹکرا دیے تھے۔ ان کی بیٹیاں نہ صرف جوان تھی بلکہ بہت ہی بد اخلاق اور نافرمان تھی۔ وہ اپنے باپ کی منہ پر صاف جواب دینے سے باز نہیں آتی۔ ایک دن عبدالشفیق صاحب مسجد سے لوٹتے وقت بہت زیادہ پریشان تھا۔ ان کے ہاتھ میں شادی کا کارڈ تھا۔ ان کے بچپن کے دوست نے اپنی بیٹی کی شادی پر دعوت دے کر بلایا تھا اور ان کے دماغ میں یہی سوچ چل رہا تھا کہ ان کی زندگی میں یہ دن کب آئے گا۔ ان کے اوپر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ اب تک ایک بیٹی کو بھی رخصت نہ کر سکی تھی۔ نہ ہی اچھے رشتے آتے تھے، نہ ہی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے لیے ان کی بیوی نے کچھ جمع پونجی کی تھی۔ یہی سب باتیں سوچ کر عبدالشفیق کی آنکھیں آنسوں سے دھندلا رہی تھی۔ وہ مستقبل کو لے کر بہت فکر مند تھا۔ اکثر تو انہیں یہ پریشانی آتی تھی کہ اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی بیٹیوں کا کیا ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹیاں کسی کام کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے نہ کوئی پڑھائی کی تھی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا تھا۔ بس سارا دن ماں کے ساتھ یا تو بازار کے چکر کاٹ یا پھر ٹی وی کے آگے بیٹھتی رہتی۔ عبدالشفیق نے سوچا تھا کہ وہ اپنی بڑی بہن سے بات کریں گے کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ کر دیں گے۔ کم از کم بڑی بیٹی کا رشتہ تو ہو جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ مسجد سے گھر آ گیا، لیکن گھر میں داخل ہوتی ہی اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں تیز آواز سے ٹی وی چل رہی ہے۔ عبدالشفیق صاحب کو یہ بات بہت برا لگا، کیونکہ عبدالشفیق کو ٹی وی سے سخت نفرت تھی، لیکن بیٹیوں کے آگے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت زور سے سلام کرتا تھا۔ آج بھی عبدالشفیق صاحب نے زور سے سلام کیا، لیکن ان کی بیٹیاں ٹی وی میں اس قدر مصروف تھی کہ انہیں باپ کے سلام کی آواز نہیں سنائی دی۔ گھر کا حال بہت برا تھا، ہر چیز بے ترتیب پڑی تھی۔ بس کچھ دیر سانس لینے کے بعد وہ پانی پی کر کمرے میں گیا تو وہاں ان کی بیوی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ عبدالشفیق صاحب نے بیوی کو سلام کیا، پھر ان کا چہرہ دیکھے بغیر بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ وہ ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ عبدالشفیق صاحب گھر کے اس ماحول سے تنگ آ چکے تھے۔ نہ بیٹیوں کو کسی بات کا ہوش تھا، نہ ہی بیوی کو۔ عبدالشفیق صاحب بستر پر لیٹ گیا اور باہر سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرنے لگے۔ انہوں نے ذرا بھی آواز کم نہیں کی۔ یہ دیکھ کر عبدالشفیق صاحب غصے میں اٹھ کر کمرے سے نکلے اور ریموٹ اٹھا کر انہوں نے جیسے ہی ٹی وی کی آواز بند کی تو ان کی چھوٹی بیٹی بدتمیزی سے کہنے لگی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنا اچھا سین چل رہا تھا، آپ نے خراب کر دیا۔ عبدالشفیق صاحب نے نرمی سے کہا، بیٹی اذان کا احترام کرو، اذان ہو رہی ہے۔ لیکن بیٹی نے ان کے ہاتھ سے ریموٹ چھین لیا اور اس طرح باپ کو نظر انداز کر دیا جیسے اس کی باپ گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکتیں عبدالشفیق صاحب کو بہت بری لگی، لیکن وہ جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ کمرے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کچھ تو دھیان دیا کرو، سارا وقت ہماری بیٹیاں ٹی وی میں لگی رہتی ہے، کم سے کم اذان کا احترام کرے۔
عبدالشفیق صاحب کی بیوی نے ٹی وی سے نظر ہٹا کر ایک نظر ان پہ ڈالی اور کہنے لگی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ مسجد جائیں، ہر وقت گھر میں شور شرابہ نہ کیا کرے۔ بجائے بیٹیوں کے ان کی بیوی نے انہیں گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ چنانچہ عبدالشفیق صاحب نے ایک افسوس بری نظر بیوی پر ڈالی اور ٹوپی اٹھا کر نماز کے لیے گھر سے نکل گئے۔ نماز کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھائے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ ان کے جانے کے بعد ان کے گھر کا کیا ہوگا۔ ان کی بیٹیوں کا مستقبل انہیں سب نظر آنے لگا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنی بڑی بہن کے گھر چلے گئے۔ وہاں جا کر روتے ہوئے انہوں نے بہن کے آگے فریاد کی کہ اس کی بہن اس کی بڑی بیٹی کا رشتہ لے لے، لیکن بڑی بہن نے صاف صاف کہہ دیا آپ کی بیٹیاں نہ پڑھی لکھی ہے، نہ ہی انہیں گھرداری آتی ہے، نہ ہی دیندار ہے، میں ایسے لڑکے کو کیسے اپنا لوں؟ مجھے اپنے گھر کا سکون برباد نہیں کرنا۔ ویسے تو ان کی بڑی بہن بہت اچھی تھی، لیکن اس کی بات اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ اس لیے عبدالشفیق صاحب خاموش ہو کر واپس لوٹ آئے۔ رات کے 11 بجے وہ سونے کے لیے لیٹے، تب بھی گھر میں ٹی وی کی آواز پورے زور سے گونج رہی تھی، اور پھر اسی رات 1 بجے تک وہ کچی پکی نیند میں کروٹیں بدلتے رہے، لیکن ٹی وی کی آواز کم نہ ہوئی۔ ان کی بیٹیاں ساری رات جاگتی اور آدھا دن سوتی رہتی۔ یہی وہ باتیں تھی شاید جن کی وجہ سے کوئی بھی عبدالشفیق صاحب کی بیٹیوں کا رشتہ لے کر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اگلی صبح صاحب کی آنکھیں کھلی تو انہیں شدید بخار تھا۔ مجبوراً انہوں نے اس دن چھٹی کر لی۔ آدھا دن تک گھر میں سناٹا رہا کیونکہ ان کی بیٹیاں سو رہی تھی، لیکن جب وہ ظہر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری کوئی بھی بیٹی ابھی تک نہیں اٹھی، تم بیٹیوں کو تمیز کیوں نہیں سکھاتی؟ ساری رات جاگتی ہے اور آدھی دن سوتی رہتی ہے، کون سا طریقہ ہے؟ میں بیٹیوں کی شادی کو لے کر پریشان ہوں، تم کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا، تم نے بھی کوئی جمع پونجی اکٹھی نہیں کی ہے، ہماری بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ عبدالشفیق صاحب کی بیٹی نے ایک بری نظر ان پر ڈالی اور کہنے لگی ہماری بچیاں آپ پر بوجھ نہیں ہیں، اور آج کل کے دور میں ہر گھر میں یہ روٹین ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کیوں چھوٹی باتوں پر اتنا شور کرتے ہو، جا کر آرام سے سو جاؤ، آپ کو میں کمرے میں ہی کھانا دوں گی، آپ گھر میں ہیں اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کے پیچھے ہی پڑ جائے، انہیں آزادی سے ان کی زندگی جینے دے، کہ یہ سب آپ کو آپ کی بڑی بہن نے سکھائی ہے، کل آپ اس کے گھر گئے تھے، اب اگر آپ نے ہی ہمیں سنانا شروع کر دی ان کی اپنی بیٹیاں کیا کرتی پھرتی ہے، ان کی تو خبر نہیں میری بیٹیوں کو برا بلا کہتی ہے، ان کی بیوی نے الٹا انہیں برا بلا کہہ دیا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر زیادہ کہیں گے تو جھگڑا کڑا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، عبدالشفیق صاحب کے گھر کا سارا ماحول ان کی بیوی اور بیٹیوں نے خراب کیا تھا۔ ان کی بیٹی بجائے اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی ان کی فیور میں ہر وہ بات کہتی تھی۔ عبدالشفیق صاحب کی گھر کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ عبدالشفیق صاحب کی ماں زندہ تھی۔ عبدالشفیق صاحب کو یہ پتہ تھا کہ ہمارا گھر کا سارا نظام ہماری ماں چلا رہی ہے۔ ان کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، اور ایک دن ایسا آیا کہ عبدالشفیق صاحب کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور آخر کار انتقال کر گئی، تو ان کی بیوی نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی، نہ بیٹیوں پر توجہ دیتی نہ ہی گھر کو۔ وہ کبھی کسی سہیلے کے گھر چلی جاتی، کبھی کسی کے، اور کبھی کسی سہیلے کو لے کر بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے عبدالشفیق دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے، کیونکہ عبدالشفیق جوانی میں ایک دفتر میں کام کرتے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے، باہر 3 بیٹیاں زور و شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن عصر کی اذان ہوئی اور گانے کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی بڑی بہن تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بیہودہ قسم کے گانے پر بیہودہ حرکتیں کر رہی تھی۔ جوان بیٹی کو ایسا دیکھ کر وہ شرم سے زمین میں کھڑے تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے ٹی وی بند کر دیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بڑی بیٹی بدتمیزی سے بھولی جا کر مسجد میں بیٹھ جائے۔ اس نے دوبارہ ٹی وی کھول دیا، ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنے ماں سے سیکھی تھی۔ عبدالشفیق آنکھوں میں آنسو لیے انہوں نے گھر چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی گھر واپس جانے کا دل نہیں کرتا تھا۔ وہ مسجد کے باہر سے ٹیک لگائے خدا سے دعا مانگنے لگے کہ کسی طرح ان کے بچے کو ہدایت مل جائے۔ محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، عبدالشفیق صاحب جلدی سے گھر جائے، انٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر عبدالشفیق صاحب حیران ہوئے۔ کچھ دیر پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے گھر پہنچے تو ان کے دروازے پر عورتیں کھڑی تھی۔ وہ بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے اندر گیا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھا کہ ان کی بڑی بیٹی بری طرح چیخیں مار رہی تھی، اور یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذان کا احترام کرتی نہ ہی نماز پڑھتی۔ جب بھی ٹی وی بند کرنے کا کہتا تو یہ مجھ سے جھگڑنے لگتی۔ شاید ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس پر یہ عذاب آیا ہو اور بڑی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔
اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا تھا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو بھی اس کے ساتھ اٹھایا جائے۔ چنانچہ ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے گئے۔ وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر داخل کر دیا۔ چنانچہ جیسے ہی ان کی قبر کو کھودا گیا اور ان کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں کئی سانپ نکل گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبدالشفیق صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئے اور رونے لگے۔ عبدالشفیق صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا جان ہم شرمندہ ہے، ابا جان ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے، نہ کبھی ہم نے اذان کا احترام کیا نہ ہی آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن عبدالشفیق صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پا رہے تھے۔ وہ خوف کے مارے رو رہے تھے اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر عبدالشفیق صاحب کی بیوی اور ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں ہدایت پر آ گئی۔ انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی اور تلاوت قرآن پاک پڑھنا بھی شروع کر دی۔ وہ شفیق صاحب کا بہت احترام کرنے لگی، ان کی ہر بات مانتی اور پردہ بھی کرتی۔ لیکن عبدالشفیق صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور عبدالشفیق صاحب کا کہنا ہے کہ اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی یہی التجا کروں گا کہ وہ میری بڑی بیٹی کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کی بدولت ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس سے یہ جواب کو ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کا احترام کرنے، تلاوت قرآن پاک پڑھنے اور ہمارے ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور شیئر کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔